یوکرین وار میں اب کیا ہو رہا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین کی وار کو شروع ہوئے تقریباً 2 سے 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہ اکثر میں یہ نوٹ کرتی ہوں بات کہ افغان وار جیسے ہی ختم ہوئی تو اس کے فوراً ہی بعد جو رشین پریزیڈنٹ پوٹن ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوکرین جو ہے وہ ہمیں لکھ کر دے کہ وہ نیٹو اور EU کا حصہ نہیں بنے گا، اور ورنہ اگر وہ ایسے لکھ کے ہمیں گارنٹی نہیں دے گا تو ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو افغان وار کے ختم ہونے سے کیا چینج آیا؟ یہ چینج آیا کہ US کا جو انفلوئنس ہے ہمارے ایشین کانٹیننٹ میں وہ مزید بالکل زیرو ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی عراق سے بھی ریٹریٹ ہو چکا تھا، سیریا سے بھی ریٹریٹ ہو چکا تھا، ایون لیبیا سے بھی ریٹریٹ ہو چکا ہے۔ تو اب اس کا یہ جو آخری فرنٹ چل رہا تھا 20 سال لمبی وار جو اس نے افغانیوں کے خلاف لڑی جاری رکھی، اس میں وہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور وہ ہار کے وہاں سے نکلے، اور ان کی ہار کی وجہ سے ان کا جو ایک سٹیٹس دنیا کے قوموں کے اندر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہیں اور وہ ناقابل تسخیر ہیں، وہ سارا سٹیٹس جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اور رشیا نے اور امپاورڈ فیل کیا کہ ہم اب اپنے ارد گرد کے جو کنٹریز ہیں جو جس کو وہ پوسٹ سوویت اسپیس کہتے ہیں رشینس، اس میں جو حکومتیں جو ملک جو ہیں وہ پرو رشین کیمپ سے نکل کے EU اور نیٹو کے کیمپ میں جا رہی ہیں، ان کو بھی ہم اب تھریٹن کریں اور ان کو بھی ہم لائن اپ کر کے اپنے ساتھ ملائیں۔ تو اسی سلسلے میں جو پوٹن ہے اس کو پہلے سے ہی بہت تشویش تھی کہ یوکرین میں، کیونکہ یورومیٹن جو پروٹیسٹ کروائے گئے تھے یوکرین کے اندر، اس کے وجہ سے پرو رشین گورنمنٹ کو اتار کے ایک پرو US رجیم کو وہاں پہ انسٹال کر دیا گیا تھا۔ تو تب سے ہی مطلب پوٹن واز ویری اینگری، اور تب سے ہی انہوں نے اپنی یہ فارن پالیسی میں بتایا بھی، مطلب یہ اسٹیٹمنٹ دی، فارن پالیسی اسٹیٹمنٹ، کہ ہم جو ہے مزید اپنی جو پوسٹ سوویت اسپیس کے اندر رجیم چینجز اپنے خلاف جو ہے نا وہ برداشت نہیں کریں گے، اور اس کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے وہ ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ EU اور نیٹو کا کافی سالوں سے یہ چل رہا تھا کہ یوکرین کو ہم جو ہے اپنے اندر ضم کر لیں، اینڈ یہ دس از ون تھنگ جو کہ رشیا برداشت نہیں کر سکتا تھا، بیکاز یوکرین کا بارڈر بالکل ملتا ہے رشیا کے ساتھ، اور اگر نیٹو کے بیلسٹک میزائلز یوکرینین بارڈر کے اوپر لگا دیے جائیں تو پھر جو ماسکو سے ان کا ڈسٹینس ہے وہ 200-300 کلومیٹرز ہے، جس کو بہت ایزیلی وہ وہاں سے بہت لارج کے لیے اٹیک کروا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پوٹن نے سمجھا کہ ہی از پاورفل انف کہ یہ US جو انٹرسٹ اپنے بڑھا رہے ہیں اور اس کو اتنا تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز US نے یہ پالیسی بنائی ہوئی کہ چائنا اور رشیا کو جو ہے نا ہر طرف سے، ہر پاسبل وے سے اس کو سکویز کیا جائے، اور ان کے جو پرو چائنا یا پرو رشین گورنمنٹس ہیں، رجیمس ہیں جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں، جیسے چائنا کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ پہ بہت سارے کنٹریز کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو ان سب کو ہم جو ہے وہ ان میں رجیم چینجز لے کر آئیں کسی بھی طریقے سے، اور وہاں پر ہم اپنے پپٹ گورنمنٹس بٹھا دیں، اور تاکہ جو ہے وہ مزید جو اگلے 100 سال بھی جو ہے نا US ہی حکومت کرتا رہے دنیا کے اوپر۔ تو رشین وار جو ہے ایک تو خطرہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبی طویل وار بنا دی جائے گی، اس کو کھینچا جائے گا بیکاز آف دا ریزن کہ زیلنسکی کو پمپ اپ کرتے رہیں گے کہ تم نے نہیں مانی رشیا کی بات، اور تم یہی مطلب اپنا وہ رکھو کہ تم EU اور نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور یہ وار جو ہے رشیا جو ہے وہ پرولونگ وار، اس کو رشیا اس میں پھنس جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ودن 2-3 منتھس رشیا نے ایسٹرن جو پروونسز جو کہ پہلے ہی جن میں سپریٹزم چل رہی تھی، وہ تو بہت ایزیلی رشیا نے ان کو اوپر قابو پا لیا ہے، اور ایون اب ایسا لگ رہا ہے کہ کیو کے بھی قریب پہنچ، کیونکہ کیو جو یوکرین کا کیپٹل ہے اس کے اوپر بھی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ونس دے ریچ کیو تو پھر ڈیفینیٹلی دا ہول یوکرین از گوئنگ ٹو بی مطلب ود رشیا۔ تو دا تھنگ از کہ وٹ اباؤٹ دا کامن پیپل،
کامن پیپل جو ان سٹیز میں ان گھروں میں رہ رہے ہیں جن کے اوپر بامبنگز ہو رہی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ مطلب جسٹ کہ ایک یو ایس کی وار کہ وہ اپنے نیٹو کو مزید اسٹرینگتھن کرنا چاہتا ہے رشیا کے خلاف، اور ایک طرف سے رشیا کی یہ چیز کہ میرا پرو رجیم میری آنی چاہیے. تو واٹ اباؤٹ دا کنٹری اٹ سیلف؟ یوکرین کی اپنی جو انٹیگریٹی ہے، ایک سوورینٹی ہے، اور ایک ان کے لوگوں کی لائیولیہڈز ہے، لائف ہے، اور وہ سب اس کا کیا ہے؟ وہ تو بالکل ختم ہو گیا. جس طرح سے سیریا میں پوری سٹیز کو تباہ کر دیا گیا، عراق میں پوری سٹیز کو بومبنگ کر کے ڈیمالش کر دیا گیا. کیا اب یہی سارا کچھ ریپیٹ ہوگا رشیا میں اور یوکرین کے اندر، اور ان کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوگا؟ بیکاز آف دا ریزن کہ جو ان کا خیال تھا کہ ہم باہر سے صرف ویپنز بھیج کر کے رشیا کو ہرا دیں گے، ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسے وہ ہو سکے گا. بیکاز جو جیسے جیسے یہ خبر آتی ہے کہ ایک پرولونگ وار بننے والی ہے، اسی طرح یوکرینین آرمی کے لوگ ڈیزرشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون جو نیٹو نے بھی کچھ تھوڑے بہت بھیجے ہیں، وہ لوگ بھی ڈیزرشن کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو لہٰذا ایسا لگ نہیں رہا ابھی کے سیناریو کے مطابق کہ نیٹو یا یو ایس یا ایون زیلنسکی یہ اس وار کو جیتنے کی پوزیشن میں ہے. تو دوسرا یہ کہ یوکرین جو ہے، اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں، وہ تو ایک فرسٹ ڈور نیبر ہے. اس کی جغرافی دیکھیں کہ وہ رشیا کا فرسٹ ڈور نیبر ہے. اس کی تمام اکانومی، کامرس، جتنی بھی ٹریڈنگ ہے، وہ میکسیمم 80-90% وہ رشیا کے ساتھ ہی کرتا ہے. اور کلچرل ٹائز ایسے ہیں کہ اس کے جو ایسٹرن پروونسز ہیں وہ تو ہیں ہی ایتھنیکلی رشینس، تو وہاں پہ تو رشینس ایتھنک رشینس رہتے ہیں. تو مطلب آپ جس نیبرہڈ میں آپ رہ رہے ہو، ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اس نیبرہڈ میں اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کریں، اس نیبرہڈ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہماری دوستی ہو، ہمارے کوئی دشمن نہ ہو ہمارے پڑوس میں، تو پھر ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں. نہ یہ کہ آپ اپنے فرسٹ ڈور نیبر اور وہ بھی اتنا بڑا جائنٹ نیبر، اس سے آپ خام خواہ کا ایک پنگا لے لو. مطلب واٹ از دا ہری ٹو جوائن دا نیٹو؟ وائی کینٹ زیلنسکی جسٹ سے کہ یار اوکے وی ول سی آفٹر 10-20 ایئرز وٹ وی وانٹ ٹو ڈو، بٹ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. تو ہمیں اس وار کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وار کیوں نیٹو اور EU نہیں جیت سکتے؟ بیکاز یورپ کے بہت سارے کنٹریز، بلکہ میکسیمم میجورٹی کنٹریز میں جو گیس آتی ہے وہ رشین گیس آ رہی ہے، اور بڑے مناسب ریٹ پر یہ گیس آ رہی تھی. اور اسپیشلی ونٹرز جو یورپ کے آپ کو پتہ ہے کتنے سخت ہوتے ہیں، اس میں گیس ان کے لیے وائٹل ہو جاتی ہے، اور ان کو اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے. تو اگر رشیا، جیسے کہ ابھی ایک آدھ دن پہلے کی خبر ہے کہ پوٹن نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ گیس کو مزید اس کی سپلائی کم کر کے 20% پہ لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے نا اپنی گیس کی پائپ لائن کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کروانی ہے. تو مطلب یہ تو ایک بہانہ ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ کہ اگر رشیا کا اتنا انفلوئنس ہے اور اتنی لائک انوالومنٹ ہے یورپین کنٹریز کے اندر، تو یورپ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر اس جنگ کے اندر داخل ہوتا، اور ان کو چاہیے تھا کہ نیگوشیشن کے تھرو اور ٹیبل پہ بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرتے، نہ کہ یہ بامبنگ اور یہ ویپنز اور یہ سب کچھ ہوتا. تو لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. ہمیں بہت کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے یوکرین وار کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوکرین وار کی جو افیکٹس ہیں وہ پوری گلوب کے اوپر آئے ہیں. جو گلوبل ریسیشن ڈیو تھا، جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کچھ سالوں سے، وہ اور ہمارے قریب آ گئے. بہت سے ملک ڈیفالٹ ہونے لگے ہیں بیکاز آف دا ریزن کہ ڈالر جو ہے اس کی ہائک ہو گئی ہے. ڈالر سری لنکا میں، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ 70% انکریز ہو گئے تھے ڈالر ریٹ، جس کے بعد یہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں سری لنکنس. اسی طرح پاکستان میں جو ہے کرنسی اوپر جا رہی ہے بہت زیادہ. اسی طرح دنیا بھر میں فوڈ شارٹیج ہو رہی ہے، بہت ساری اور ایشوز بن رہے ہیں بیکاز آف دا ریزن کہ یوکرین جو ہے وہ اس میں جنگ ہو رہی ہے، اور رشیا جو ہے وہ اپنے ان فرینڈلی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اکنامک وارفیئر اب بھی کر رہا ہے. ملٹری کے علاوہ اکنامک وارفیئر بھی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے چائنا بھی اس کے ساتھ مل کے کرے گا. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ، اور لائک ویری سیڈ آلسو کہ ہماری انسانیت کا ایک اور جو وہ پورشن ہے، ایک اور سیکٹر آف آور ہیومن سوسائٹی از بینگ لائک اس کو جنگ میں جھونک دیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو مطلب تمام جنگوں میں آپ نے دیکھا کتنی ہولناکیاں ہوئی ہیں، وہی سب کچھ اب یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے.
تھینک یو.